سے پہلے ہم کنٹیکٹ انشور کریں گے تاکہ اس کا ہیل کنٹیکٹ آئے. اس کے بعد یہ انٹیریئر شیل ہے، کیونکہ ہڈی ڈسمیلیا کی کمزور ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر زیادہ وزن آیا تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب یہ ٹوٹتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل فریکچر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کہ ہم آپ کے ساتھ آج مخاطب ہیں ایک نئے کیس کے ساتھ. یہ بچی، پیاری سی بچی مریم، جس کو پیدائشی طور پر ایک بیماری ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ڈسمیلیا. ڈسمیلیا میں اس طرح ہوتا ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے نیچے پاؤں کی، یہ کم ہوتی ہے، نارمل سے تھوڑی کم ہوتی ہے. تو یہ ڈسمیلیا ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں ڈسمیلیا کے جو نگلیکٹڈ رہ جاتے ہیں، لائک جن کا علاج ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا. تو جب یہ بچی اس شارٹ پاؤں کے ساتھ چلے گی تو اس شارٹ پاؤں کے چلنے کی وجہ سے اس کے کمر پہ اثر پڑے گا، اور یہ سیکنڈری ڈیفارمیٹی پہ بنے گی. تو اس کے کمر پہ جب اثر پڑے گا تو اس کا کمر ایک سائڈ پہ مڑ جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں اسکولیوسس، لیٹرل کرویچر آف دا اسپائن، اسکولیوسس. تو ہم نے اس کے لیے بنایا ہے ارتھوپروستھیسس. ارتھوپروستھیسس وہ ڈیوائس ہوتا ہے جس کا اپر پورشن ارتھوسس ہوتا ہے اور لوور پورشن جس کا پروستھیسس. لائک پروستھیسس ہم ایک مصنوعی پنجہ لگاتے ہیں تاکہ وہ زمین کے ساتھ رہے، اور اس کی جو پاؤں کی کمی ہے، جو شارٹننگ ہے، جو لیگ لینتھ ڈسکرپنسی ہے، وہ انکرپنسی میں کنورٹ ہو جائے. تو یہ ہم فٹنگ کریں گے مریم کو. مریم بیٹا، یہ جوتا اتارے ان کا. تو مریم بیٹا پھر اس میں چلے گی، دیکھیں گے آپ کہ مریم بیٹا پہلے کس طرح چلتی تھی اور ابھی. ڈسمیلیا کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ایمیلیا. ایمیلیا میں بالکل اکثر یہ بون ہوتا ہے، یہ ہڈی ہوتی ہی نہیں ہے، یہ باؤ ڈائریکٹ فیمر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. اس کا ایک اور بھی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمیمیلیا. تو ایمیمیلیا جو ہے اس میں جو ارگن ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، یا زیادہ اس کے جو ہے نا تھوڑے سے زیادہ بون بن جاتے ہیں. تو ہم فٹنگ کریں گے اس کو ارتھوپروستھیسس کی. اس ڈیوائس کو بولتے ہیں ارتھوپروستھیسس. نیچے سے پروستھیٹک پورشن، اوپر سے ہم نے آرتھوٹک پورشن اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. ڈسمیلیا میں اگر یہ بچی ہم ڈسمیلیا میں رہنے دیں اور یہ چلے جس طرح میں نے پہلے بتایا، تو اس کو کمر پہ مسئلہ ہوگا، اسپائنل کارڈ پہ. There are 33 vertebrae on the spinal cord. 33 مہرے ہیں، تو وہ مہرے ایک سائڈ پہ وہ ٹلٹ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ اسکولیوسس. تو اسکولیوسس سے بچانے کے لیے اور اس کی چلنے کو ہم نے انہینس کرنے کے لیے اس کے فنکشن کو بھی انہینس کریں گے، اور اس کی کاسمیسس یعنی جس طرح وہ دکھتی ہے تو اس کا پاؤں بھی اچھا دکھے گا. تو فٹنگ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم اس کی فٹنگ کریں گے. سب سے پہلے ہم کنٹیکٹ انشور کریں گے تاکہ اس کا ہیل کنٹیکٹ آئے. اس کے بعد یہ انٹیریئر شیل ہے، کیونکہ ہڈی ڈسمیلیا کی کمزور ہوتی ہے، اس پہ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر زیادہ وزن آیا تو یہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب یہ ٹوٹتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل فریکچر. ایسے بچوں میں، ڈسمیلیا کے بچوں میں عام طور پر ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، ان کا کیلشیم لیول نارمل بچوں سے کم ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ریکٹس. ریکٹس کی بیماری یعنی کم کیلشیم کی وجہ سے ان کا جو یہ بون ٹوٹنا، یہ ہم اوائڈ کریں گے اس شیل کے ساتھ، تاکہ بون پہ زور بھی آئے، ہڈی پہ زور بھی آئے اور ہڈی کو کچھ نقصان بھی نہیں ہو. تو یہ سب سے پہلے فرسٹ فٹنگ ہے، پہلا فٹنگ ہم عارضی کرتے ہیں. عارضی فٹنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں کہاں کہاں پہ مسئلے ہیں اور وہ مسئلے ہم اس سے پھر نکالیں. تو فرسٹ فٹنگ میں ہم بیلٹس نہیں لگاتے، حالانکہ اس پہ بیلٹس لگتے ہیں، اسٹریپس لگتے ہیں، ویل کروز وغیرہ لگتے ہیں. تو فرسٹ فٹنگ میں ہم وہ نہیں لگاتے. فرسٹ فٹنگ گیٹ ٹریننگ میں ہم نے کرنی ہے، اور اس کی گیٹ ٹریننگ ہم نے اسی طرح کریپ بینڈیج کے ساتھ کرنی ہے. سو مریم از اے بریو گرل. یہ بڑی بہادر بچی ہے، اور یہ جو ہے ارتھوپروستھیسس کے ساتھ انشاءاللہ اب چلے گی. واکنگ فریم میں ہم
پیشنٹ کو شفٹ کریں گے واکنگ فریم میں. تو پہلے ٹریننگ میں مریض ہم واکنگ فریم پیرلل بارز کے اندر چلاتے ہیں. یہ ایلبو کرچ مجھے دے دے بیٹا, یہ دونوں اس کو پکڑے, دونوں سائڈ سے اس کے ساتھ چلے. تو ماشاءاللہ تھوڑی سی مریم کی جو ہائٹ ہے پروستھیسس کی وہ انکریز ہے, وہ بھی ہم کم کریں گے اسی کے ٹریننگ میں. تو بیکاز اس میں ابھی بھی تھوڑا سا کام ہے, بٹ اس کی جو انکریپنسی ہے, جو شارٹنگ ہے لمب کی, جو دوسرے لمب سے جو اس کی شارٹ ہے وہ ہم نے کمپنسیٹ کر دی ہے. اور اس ڈیوائس کو میں نے پہلے بھی بتایا, اس کو ہم ارتھوپروستھیسس اس لیے بولتے ہیں کہ اس میں اوپر سے ارتھوٹک پورشن بھی آتا ہے اور نیچے ایک پروستھیٹک پنجہ بھی لگتا ہے, تو تبھی ہم اس کو کہتے ہیں ارتھوپروستھیسس. تو اس طرح ہے کہ معذوری کس قسم کی بھی ہو, معذور کو معاشرے میں عزت دینا ہے, معذور کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور چونکہ معذور کو بہت سارے سائیکولوجیکل نفسیاتی مسئلے بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ زندگی کے دوڑ میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے. تو الحمدللہ مریم کی واک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مریم کی واک کافی امپروو ہے. جس طرح وہ آئی ایک پاؤں کے ساتھ اور اب چل رہی ہے دونوں پاؤں کے ساتھ. تو یہ پروستھیٹکس اور ارتھوٹکس کی انوویشن کی وجہ سے ان کی جو ہے نئے نئے ٹیکنیکس آ رہے ہیں اس میں پروستھیٹکس اور ارتھوٹکس میں, اور ہم وہ مریضوں پہ اپلائی کر رہے ہیں, اور الحمدللہ اس کے کافی ہمیں بینیفٹس, کافی فائدے ہمیں اس کے پہنچ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اگلے کسی کیس کے ساتھ, اگلے کسی کیس سٹوری کے ساتھ. دس از دا سکسیس سٹوری آف مریم. اور مریم جو ہے وہ ابھی زندگی اسکول بھی چلے گی, پڑھے گی بھی اور پوری بھی دکھے گی, تو معاشرے میں اسے کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ.